بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ ہے۔ پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ دیکھی ہیں بڑی بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں، ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی نا، اپنی پکچرز میں یا ویڈیوز میں، تو آپ کو لگتا ہے اگر وہ کسی انسان کو نگل لے تو انسان زندہ بچے گا؟ نہیں بچے گا نا۔ تو ان کے تو اتنے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، تو اگر انسان کو وہ کسی کو نگل لیں تو وہ تو فوراً مر جائے گا، وہ زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن آج آپ کو میں جو واقعہ بتانے لگی ہوں اس میں جو ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا اللہ پاک کے حکم سے، لیکن ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور وہ جو ہے وہ کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو مچھلی جو ہے اس نے آپ کو جو ہے وہ باہر نکال دیا تھا، سمندر سے اپنے پیٹ میں سے باہر نکال دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو حکم نہیں دیا تھا کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کا، اس لیے اس نے آپ علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور ان کو زندہ سلامت اور بحفاظت جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے اپنے پیٹ میں سے اگل دیا تھا، باہر نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، ان کے نام پہ قرآن پاک میں ایک سورت بھی موجود ہے، جو سورہ یونس ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ ہی ہے، قرآن پاک میں ایک پوری سورت ان کے بارے میں موجود ہے۔ جو حضرت یونس علیہ السلام ہیں، ان کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، وہ لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے اپنی قوم کو اس بات کی کہ جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے آپ نے، لیکن وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو آخر کار آپ علیہ السلام جو ہے، آپ نے اپنی قوم کو جو ہے وہ عذاب کا بتایا ان کو کہ آپ پہ جو ہے وہ اگر آپ نہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا ان کو، کیونکہ ظاہر ہے جو عذاب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے نا، تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ جو ہے وہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ پر عذاب آئے گا۔ لیکن وہ قوم جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تو اگر تو حضرت یونس علیہ السلام شہر میں موجود رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ عذاب آ جائے گا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں جو ہے وہ عذاب نہیں آیا کرتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر نکل گئے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم پر عذاب آ جائے گا۔ جب انہوں نے عذاب کے جو بادل دیکھے، کالے بادل دیکھے عذاب کے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اور وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے تاکہ وہ ان پر ایمان لے آئیں اور جو وہ دعوت دے رہے ہیں وہ اس کے مطابق چلیں، لیکن ان کو حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ وہ سب جو ہے وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جی ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم جو ہے وہ ہم آپ کے نبی پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ جو ہے وہ لوگوں پر عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ٹال دیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں شہر میں جاؤں گا تو لوگ تو مجھے قتل کر دیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ وہ جو قوم تھی نا ان کا ایک اصول تھا کہ جو جھوٹی گواہی دیتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، یعنی وہ جھوٹی گواہی کو بہت برا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا، حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں شہر میں جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کیونکہ عذاب ہم سے ٹل گیا ہے، یہ عذاب نہیں آیا تو میں نے جھوٹ بولا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے اور وہ سمندر کی طرف چلے گئے۔ تو جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو جب وہ کشتی جو ہے وہ سمندر کے درمیان میں پہنچی تو ایک جگہ پہ رک گئی، یعنی نہ آگے جا رہی تھی نہ پیچھے جا رہی تھی۔ تو جو کشتی میں لوگ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے جھوٹ بولا ہے یا وہ گناہ گار ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کشتی ہماری جو ہے وہ آگے نہیں جا رہی، تو وہ ہماری کشتی میں سے نکل جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں وہ گناہ گار ہوں، کیونکہ یہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر سمجھے کیا تھا، کیونکہ اللہ پاک کا حکم نہیں تھا ان کو کہ وہ کشتی میں سوار ہوں، انہوں نے اپنے شہر جانا تھا واپس، لیکن وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس چیز کو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یقیناً اس بات پہ ناراض ہیں
یا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا جو میں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ کام کیا، تو ان کو لگا کہ میں ہی ہوں وہ آدمی جو گناہ گار ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی جو ہے وہ نہیں آگے جا رہی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ سمندر میں ڈال دیں، کشتی میں سے نکال دیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نیک انسان ہیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی بات پہ بضد رہے، تو پھر لوگوں نے قرآن اندازی کی، تو کئی دفعہ قرآن اندازی کی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا تھا، یعنی انہوں نے پرچیاں ڈالی نام لکھ کر کہ جس کا نام نکلے گا اس کو ہم سمندر میں ڈال دیں گے، تو بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ تو آخرکار انہوں نے تیاری کر لی آپ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنے کی۔ تو ادھر اللہ پاک کے حکم سے جو ہے وہ ایک بڑی ساری مچھلی جو ہے وہ کشتی کے پاس آ گئی، کیونکہ اس کو مچھلی کو حکم تھا کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا تو وہ جو ہے وہ مچھلی نے آپ کو نگل لی ہے، لیکن اس نے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا حکم نہیں تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اللہ پاک کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھیں نا، اتنی بڑی مچھلی وہ جب ایک انسان کو نگلتی ہے تو کوئی اس کو خراش آئے، کوئی چوٹ لگے، یا وہ ویسے ہی انسان مر جاتا ہے جب اس کے دانتوں میں وہ آئے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، یعنی کیونکہ اس کو اللہ پاک کا حکم نہیں تھا کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے، تم نے صرف اس کی حفاظت کرنی ہے اپنے اندر۔ تو وہ ایک اندھیرا سمجھے کمرہ ٹائپ ہو گیا نا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تو روشنی نہیں تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جو پھر جو ہے وہ آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے، آپ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، یعنی ایک لمبا عرصہ تھا 40 دن کا جو آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو آپ آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے جو کہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ اس کا ورد کرتے رہے، اپنے گناہ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اپنا گناہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو تھوڑا سا انہوں نے کام کیا وہ اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 دن کے بعد مچھلی نے کنارے پہ آ کر، سمندر کے کنارے پہ آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ اگل دیا۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں سے جب باہر آئے تو آپ پھر اپنے شہر کی طرف چلے گئے، لوگوں نے جو ہے وہ آپ پر ایمان لے کر آئے اور وہ آپ کی مطلب دعوت کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا جو آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے ان کو ایک بڑی مشکل سے نجات دی۔ پہلے ایک مشکل میں وہ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر اس مشکل میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، جو کہ ایک معجزہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں نا، کہ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ رہے، وہ بھی 1-2 دن نہیں، پورے 40 دنوں تک۔ تو حیدر آپ بتائیں کہ اس سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سبق ہے اس میں آپ کے لیے؟ اس سے سیکھا کہ ہمیں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں جی، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تب تک ہمیں، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے، تو ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر یہ ہو کہ ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا بھی اگر ایک سائڈ پہ ہو جائے ہمیں نفع پہنچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں ہمارے لیے خیر نہ رکھی ہو، تو وہ ہمیں خیر نہیں پہنچ سکتی اس چیز سے۔ یعنی کہ ہر بھی کام جو ہے وہ، ہر ایک کام وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ عرصے بعد اس ایمان کو تازہ کرتے رہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جی تو فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو یوں ہی آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔